News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج ہفتہ کا دن ہے اور 7 شوال المکرم 1441 ہجری 17 جیٹھ 2077 بے مئی 2020 عیسوی کی 30 تاریخ ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کے خطرہ کے پیش نظر 70 یوم بازار اور تمام کاروبار زندگی بند رہنے کے بعد آج تقریباً معمول پر آ گیا۔ 22 مارچ کو حکومت نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بعد تمام بازار، مارکیٹیں، صنعتی اور پیداواری ادارے، سرکاری محکمے، ہسپتالوں کی او پی ڈی، ہوٹلز، شادی گھر، تمام تعلیمی ادارے وغیرہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا تھا، جس کے بعد مرحلہ وار لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ٹرانسپورٹ اور بازار وغیرہ بھی کھول دیے گئے۔ تاہم ابھی تک تعلیمی ادارے، ہوٹلز اور شادی ہال بند پڑے ہیں۔ بازار کھل گیا، خوشحالی آ رہی ہے، جو کہ بے روزگار ہو گئے تھے وہ کافی اچھا ہو گیا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ نیشنل کھلے رہنے کے بازار، حکومت بھی کوشش کرے کہ کھلے رہنے بازار، بند نہ کرنے کی کوشش کرے۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی مشکل صورتحال کے باوجود ریونیو واجبات کی وصولی میں سرگودا ڈویژن نے پنجاب بھر میں پہلا نمبر حاصل کیا ہے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں اور ریونیو عملہ کی کارکردگی کو سراہا۔ سرکاری واجبات کی وصولی اور گندم کی خریداری مہم کے جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اراضی سینٹر کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے، انتقالات، کھیوٹ ایشوز اور ریونیو سے متعلقہ عدالتی کیسز کو بھی جلد نمٹانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں، ایڈیشنل کمشنر شہباز حسین نقوی، محکمہ زراعت، محکمہ خوراک کے افسران نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ڈویژن بھر میں 1816 مواضعات میں سے 1747 کی تصدیق کا عمل مکمل کر کے 1665 کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ اجلاس میں بیرون ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی شکایات کے ازالہ کے لیے قائم ضلعی کمیٹیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا اور ٹائیگر فورس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے۔ گندم خریداری مہم کے اہداف حاصل کرنے کے لیے رینجر اور لیڈی پولیس کی خدمات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ایگزیکٹو انجینئرنگ کنسٹرکشن ڈویژن فیسکو کی پریس ریلیز کے مطابق 3 جون کو سرکٹ ہاؤس کے فیڈر شام 5 بجے سے 7 بجے تک اور 5 جون تا 15 جون روزانہ صبح 8 بجے سے 12 بجے تک گرڈ طالب والا 11 KV، سٹرو پارک، روز ویلی، لاہور روڈ اور اسی طرح شالیمار 132 گرڈ چک گیمن 6 جون تا 12 جون روزانہ صبح 9 بجے سے 3 بجے سپہر بوجہ مرمت بند رہیں گے۔ حکومت بازاروں، صنعتی اداروں اور ٹرانسپورٹ کی طرح ہوٹلز اور شادی ہالز کو بھی کھولنے کا اعلان کرے۔ 2.5 ماہ سے ہوٹلز اور شادی ہالز کی مسلسل بندش سے مالکان لاکھوں روپے کے مقروض اور ملازمین بے روزگاری کا شکار ہو کر فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ سرگودا کے مقامی ریستوران کے ملازمین نے نوائی شرر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے ہر طبقہ کے لیے پیکج کا اعلان کیا، مگر ہوٹلز، ریستوران اور شادی گھروں کے ملازمین کے لیے کچھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ملازمین بے حد پریشان ہیں۔ تمام ادارے جو ہیں ان کو کھول دیا گیا، مارکیٹیں کھول دی گئی ہیں، شاپنگ ہال کھول دیے گئے ہیں، ٹرانسپورٹ چلا دی گئی ہے، لیکن ہمارا جو ہے ریسٹورینٹ کا جو ہے وہ ابھی تک کوئی اوپن نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمارا جو حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہم جلد سے جلد ریسٹورینٹ کو اوپن کریں۔ انجمن تاجران کچہری بازار سرگودا کے سینئر نائب صدر اور معروف سماجی شخصیت
चौधरी ज़ीशान खालिक ने कहा है कि हुकूमत कम आमदनी वाले घरों में 300 यूनिट तक बिजली के बिल मुआफ करे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के दौरान गरीब और मुतवस्सित तबका के लोग बेरोजगारी का शिकार हो गए हैं और उनके पास बिलों की अदायगी के लिए रकम नहीं है। हुकूमत ने कारोबारी तबका को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया। इसी तरह गरीब लोगों को भी बिजली के बिलों में 3 माह के बिल मुआफ करके रिलीफ दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ताजरों को एक रिलीफ पैकेज दिया है, बिजली की मद में 3 महीने का बिल उनको छूट दी है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि घरेलू सार्फिन है जो कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले 300 यूनिट तक जिनका बिजली का इस्तेमाल है उनको भी रिलीफ दे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारा तबका ऐसा है जो लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ीदार तबका था जो मुतासिर हुआ था, जिनका कोई अपना ज़ाती कारोबार नहीं था। ठीक है, और हुकूमत वक्त को चाहिए कि उन लोगों को भी फोकस में करे, उन लोगों को भी रिलीफ पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि घरेलू सार्फिन को भी इस रिलीफ पैकेज में शामिल किया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।